بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا جی آپ تعلمون. سوال کریں اگلا. میرا سب میں کر لوں یا کوئی اور کسی اور کا ہے؟ جی آپ کریں. جی پہلا سوال تو میرے خیال سے پچھلا یا پچھلے سے پچھلے درس کے حوالے سے تھا. آپ نے کہا تھا کہ نام نہیں رکھے جائیں گے کسی کا اس کے حساب سے، لیکن دو چیزیں ہیں جو شاید میرے سوال میں آدھا جواب بھی ہے. تو حضرت بلال کو بلال حبشی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سلمان کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے. یا تو یہ ان کے جو نام رکھے گئے، کیونکہ ان کے اصل نام تو یہ نہیں ہے، سلمان حبشی نہیں ہے، بلال حبشی نہیں ہے، سلمان فارسی نہیں ہے، کچھ اور نام ہے ان کے. تو ان کے یہ جو نام رکھے گئے یا مشہور ہے، یہ تو یا تو ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ان کے نام رکھے جاتے تھے، یہ رواج تھا کہ علاقے کے حساب سے رکھے جاتے تھے. کیونکہ حبشی کو تو برا بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی حبشی ہے یا اس کا رنگ ایسا ہے، یا کچھ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ غلامی کی طرف چلے جاتی ہے بات کہ بھائی اس طرح. تو آپ پہلے وہ وضاحت کریں. جی بلال حضرت سلمان فارسی سے شروع کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی جب وہاں پر آئے ہیں نا، تو ان کی پہچان کے لیے کہ ان کے نام کے ساتھ کسی اور کے ساتھ مکسنگ نہ ہو، ممکن اس زمانے میں اور آدمی بھی ہوں جن کے نام سلمان ہو، تو ان کو فارسی کہا جانے لگا. تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد ان کو سلمان فارسی نہ کہیں، سلمان محمدی کہیں، یعنی ایسا سلمان جو محمد کا ہے. پیغمبر نے حدیث بھی ارشاد فرمائی، سلمان منا اہل البیت، کہ میری اہل بیت میں سے سلمان. اور جہاں تک بات ہے بلال کی، حضرت بلال کی، تو حضرت بلال کی پہچان کے لیے حبش علاقے کا نام تھا. حبش کالا ہونے والے کو حبش نہیں کہتے، حبشی. ٹھیک ہے، حلوے کا نام حبشی رکھ دیا انہوں نے ملتان والوں نے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن حبش جگہ کا نام ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں. اس علاقے کی نسبت سے جو ہے ان کو پہچانا جاتا تھا اور ان کو نام دیا جاتا تھا. اس میں جو ہے وہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں نے دیا ہے، عام لوگوں میں مشہور ہوا. پیغمبر کے زمانے میں اس طرح نہیں کہا جاتا تھا، انہیں بلال کہا جاتا تھا، اور اس طرح جو ہے ان کو نہیں پکارا جاتا تھا بلال حبشی، حبش کے رہنے والے. یہ اس علاقے میں یہ چیز مشہور بھی تھی اس ٹائم پہ. بعض لوگوں کے نام ان کے علاقوں کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی تھی. مثلا اویس کرنی، یہ کرن کے رہنے والے تھے. یا کوئی آدمی کسی قبیلے کا ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا قبیلے کے نام کے ساتھ، اس کی پہچان کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اویس دو طرح کے ہیں. ایک اویس جو کرن سے، ایک اویس فلاں علاقے کا ہے. اس میں کوئی بات جو ہے اس کو نہیں سمجھ جاتی. توہین کے لیے نہیں ہوتا تھا، حقارت کے لیے نہیں ہوتا تھا. جی اور بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک اور چیز بھی جی ہوتی تھی، وہ چیز ہوتی تھی جو عرب لوگ تھے ان کی اکثریت جو ہے ان کے یہ ہوتا تھا کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اور یہ لوگ کیونکہ باہر سے آئے تھے اور یہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پہچان ان کے والدین بنے. مثلا سلمان محمدی ہیں یا فارسی ہیں، ان کے والد مسلمان نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے ان کی پہچان ان کے والد بنے جو کہ مسلمان نہیں ہیں. بلال بھی اسی طرح ان کا معاملہ تھا، اس وجہ سے ان کو پہچان کے لیے جو ہے وہ حبشی ان کے کہا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں دوسرے سارے لوگ جو اپنے والد سے پہچانے جاتے ہیں، عمر ابن خطاب ان کے جو والد سے پہچانے جاتے ہیں، علی ابن ابی طالب، اسی طرح بعض دوسری شخصیات، ابی ابن کعب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس. یعنی جو والد کا نام ہوتا تھا وہ سر نیم کے عنوان سے جو ہے وہ لیا جاتا تھا، تاکہ یہ دو آدمی اگر ہم نام ہو تو ان میں فرق جو ہے وہ ڈالا جا سکے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت آپ نے خوبصورت وضاحت کی. اس طرح دوسرا میرے پاس ایک اور سوال تھا غیبت کے معاملے میں. تو غیبت کے معاملے میں کافی ساری چیزیں ہیں کہ مطلب ہم کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے برا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے، گویا کوئی دوست ہے، رشتے دار ہے، تو مطلب اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مطلب کسی اور دوست سے یا گھر والے سے آپ بات چیت کرتے ہیں کہ یار مطلب یہ دیکھو میں اس کے ساتھ اچھا پیش آیا اور یہ اس نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا. مطلب وہ آپ اپنا دل ہلکا کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں ہی آ جائے گا؟ کیونکہ یہ تو جی کافی ایک غیبت کے زمانے میں آئے گا. دل ہلکا کرنے کے اور طریقے بڑے ہیں.
ضروری نہیں کہ کسی کی توہین کریں، انسلٹ کریں یا اس کا کوئی عیب بیان کریں. اس کا پہلا طریقہ کار یہ کہ خود اس کو بٹھا کر کے اس سے بات کریں، یا اس کے قریب ترین جو آدمی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح سے بات کرے گا تو وہ اس کو بتائے گا اور وہ معافی مانگ لے گا، ازالہ ہو جائے گا، اس کو بتائیں. یا اگر زیادہ سمجھنا کسی کو نہیں بتا سکتے تو کاغذ پر لکھ لیں تاکہ اپنے جذبات کاغذ تک پر منتقل کر دیں. کسی کی توہین بھی نہ ہو، آپ کی بھی انسلٹ نہ ہو، آپ کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو. کاغذ پر لکھ لیں کہ یہ کاغذ پر میں نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ مناسب وقت میں ان کو تذکرہ دوں گا، ان کو بتاؤں گا، ان کو اس کے بارے میں یاد دہانی کرواؤں گا تاکہ یہ آئندہ ایسا کام جو ہے وہ نہ کریں. سب سے بہترین حال یہ ہوتا ہے نا، کسی کو گلہ شکوہ ہے اسی بٹھا کر کے اسی سے جو ہے طے کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کا گناہ بھی اضافہ نہ ہو، وہ بھی اپنی عادت سے جو ہے باز آ جائے، اس کو بھی سمجھ آ جائے. وہ ممکن ہو بیچارے کا قصد ہی نہ ہو، آپ کو ڈانٹنے سے کوئی اس کی قصد نیت نہ ہو، کوئی اس کی میننگ نہ ہو، ویسے ہی اس نے بیچارے نے کر دیا، غصے میں تھا، پریشان تھا، گھر سے جھگڑا ہوا تھا، بیوی سے معاملات اس کے خراب ہو گئے تھے اور اس نے غصہ آ کر آپ پر نکال دیا. آپ نے بھی بغیر اس کی سچویشن کو سمجھے ہوئے اس کے خلاف غیبت کرنا شروع کر دی، پروپیگنڈا کرنا شروع کر جی دی. جی جی، بالکل میں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ مطلب یہ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے بتا دیا یہی بلکہ ذمہ میں آ جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ مطلب متواتر طور پہ یہ چیز ہو رہی ہو تو مطلب چند ایک اس میں نے ایسا میں یہ کوشش بھی کہ بات چیت کروں تو مطلب ہوا پھر ایسا کہ وہ دوبارہ میرے اوپر اور الٹا آ گیا، اس شخص نے اور غصہ کیا. 2 3 شخص میں کی بات کروں، انہوں نے غصہ کیا مجھ پہ الٹا، گیا تم تو مطلب الٹی باتیں کرتے رہتے ہو. انہوں نے پھر اور میرے بارے میں کہنا شروع کر دیا، یار یہ تو سب کو یہ نصیحتیں کرتا رہتا ہے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور یہ وہ. تو بہرحال چلے، اس کا میں کوشش ضرور کروں گا کہ آپ کی تجویز اچھی ہے کہ اور وہ اس کو پھر. جی آج کل تو سب سے آسان ہے، ضرورت پہ نہیں آمنا سامنا کرنے کی، واٹس ایپ پہ میسج لکھ کر کے بھیج دیں کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے میری دل آزاری ہوئی ہے، تو جو ہے اس کو میں نے محسوس کیا ہے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ میری دل آزاری نہ کریں، خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے، بہت خوب. باقی یہ کہ جیسا آپ نے بتایا کہ غیبت کبھی کبھار تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے غیبت کی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم بات میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کسی کے بارے میں جس کا تھوڑا سا مذاق میں بھی مذاق کر لیتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم چلیں استغفار وغیرہ کر سکتے ہیں. کوئی اور چیز اس کے لیے بتائی گئی ہے کہ مطلب کوئی خاص چیز ہے کہ بھائی آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اپنے روٹین میں ڈال لیں کہ بھائی آپ ایسا کر لیں تاکہ آپ کے، کیونکہ یہ تو ہمارے معاملات ہیں، ایک دوسرے کی بات چیت ہے، یہ تو کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ضروری مشکل ہے اس کو. ہاں یہ آپ جو ہمارے ایک دوست تھے وہ بڑے پیارا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا تھا، مدرسے میں تھے، انہوں نے اپنے کمرے میں ایک غلہ سے رکھا ہوا تھا اور کہتے تھے اگر آج میں نے ایک دفعہ غیبت کی تو میں 10 روپے اس میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جرمانہ کروں گا، یا میں آج جو ہے وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا ہوا تھا تاکہ جو ہے اس سے ایک تو پتہ چل جائے گا کہ آج میں نے قیمتیں کی ہیں اور انسان ہوشیار ہو جائے گا، تو پیسے ضائع ہو رہے ہیں جی، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں نا یہاں پر یہ ابھی 100 روپے اکٹھا ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے میرے حساب کتاب میں بھی جو ہے وہ اتنے گناہ لکھے جا چکے ہیں. لہٰذا انسان اپنے آپ کو تلقین کرے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی ہے، غیبت کروں گا تو یہ جرمانہ اپنے آپ پر لاگو کروں گا، تو اس سے ممکن ہے انسان جو ہے وہ غیبت کرنے سے بچ جائے اور رک جائے. اور اس کی آفتوں میں سے ایک آفت گنی یہی ہے کہ غیبت انسان جو کرتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ نیک کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں، خاص طور پر نماز قضا ہو جاتی ہے اس سے، کہ وہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کو توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ وقت پر نماز پڑھ سکے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی جزاک اللہ. ایک سوال اور تھا، جیسے آپ نے کہا کہ ایک وقت میں ظالم اور مظلوم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اور اس طرح کی چیز ہے کہ پہلے معاویہ کا تو قصہ ہی اور ہو گیا کہ وہ تو چیز ہی الگ ہے، اور شاید وہ لوگ اور شاید جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے یا ہو، تو وہ تو دعا ہے ایک طرح کی کہ مطلب اللہ کرے ہو جائے، اب جیسا بھی ہے معاملہ ان کا وہ اللہ جانے، ہم کچھ میں نہیں کر سکتے. ایک سوال میرا تھا
اس بار میں جیسے آج کل کا معاملہ ہے، ابھی جنگ ہو رہی ہے، تو اسرائیل کا معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ تھوڑا سا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بات ہوئی کہ حماس کے بارے میں، کہ حماس اچھا ہے، حزب اللہ کے بارے میں بھی آ جاتی ہے کہ انہوں نے وہ حد سے زیادہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل تھوڑا ظالم قسم کا ہے، تو وہ بم بھی مارے گا، لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی، سب کچھ ہوگا۔ اب جیسے ہوا کہ حماس کی طرف سے کافی عرصے بعد اس طرح کے مظالم تو چلتے ہی آ رہے ہیں، حماس نے خود سے جو ہے جارحانہ انداز استعمال کیا۔ اب اس کی وجہ سے اب ہزاروں لاکھوں جو ہے مظلوم فلسطینی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے، ان کی صحتیں جائیں گی، خاندان جائیں گے، سب کچھ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، حماس کا شاید یا کچھ حد تک حزب اللہ کا بھی اچھا ہے، لیکن اس میں ان کی طرف سے بے وقوفی سمجھنے یا کیا ہے اس معاملے میں، آپ کیا تھوڑا سا شاید اس سیاسی سوال ہے، معذرت، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی لائنس، مطلب وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، گرے ہے ایریا۔ جی میں آپ کی خدمت پہلی چیز عرض کروں گا کہ ہم حماس یا فلسطینیوں کے بارے میں یہاں بیٹھ کر کے گرم اور ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر کے گھر میں کھا پی کر کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے بتا سکتے ہیں کس سچویشن سے، کس پوزیشن سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ ہے، آپ کی جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان حملہ کرے تو سرنڈر کر جائیں، ورنہ لوگ مارے جائیں گے، ورنہ آپ پر ظلم ہوگا، ورنہ وہاں پر ممکن ہے وہ بم بھی پھینک دے ہندوستان۔ لہذا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں آرام سے، سکون سے، تاکہ وہ آئے، کیپچر کرے، حکومت کرے، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے بھی ٹینشن نہ ہو، اس کے لیے بھی ٹینشن نہ ہو، پریشانی آپ کے لیے بھی نہ ہو، اس کے لیے نہ ہو۔ نہیں، جب کسی قوم کو آپ دباتے ہیں، اس پر پریشر ڈالتے ہیں، تو پھر اس سے توقع نہ کریں کہ وہ جو ہے وہ آپ سے پیار کرے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کیا ہے، قبضہ کرنے کے بعد وہاں آباد کاری کی ہے، اور ان کے جگہ کو چھین لیا انہوں نے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ کسی کے گھر کے کمرے پر قبضہ کر لیتے ہیں، اب وہ بیچارہ شور مچاتا ہے کہ چور میرے گھر میں داخل ہو گئے، میرے گھر۔ اب کہتے ہیں اس شور کو آپ کیا کرتے ہیں، اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ انسانیت کے مخالف ہے، ہیومن رائٹ کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھ رہا۔ ساری سچویشن والے خود فلسطینی جو مراحل سے گزر رہے ہیں، وہ بہتر جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اس یہاں بیٹھ کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس پوزیشن سے بیچارے گزر رہے ہیں اور کس احوال سے گزرے ہیں۔ گزشتہ جو ہے وہ سالوں سے ان پر کیا بیت رہی ہے، کیا ان پر گزر رہی ہے، کہ ان کی گھروں سے چھین لی گئے، ان پر بمباری ہوتی ہے، ان کے لیے ناکہ بندی ہوتی ہے، ان کے لیے کھانا پینا انہوں نے بند کیا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، دنیاوی قانون، اقوام متحدہ کا قانون یہ ہے کہ جو ملک کسی ملک پر تجاوز کرے گا اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ قانون ہے یا نہیں؟ جولان کی پہاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں، صحرائے سینا کا کچھ ایسا نہیں کے پاس ہے، فلسطینیوں کے بہت زیادہ علاقے اس کے پاس ہیں۔ اقوام متحدہ کیوں نہیں پاس کرتی کہ ان کی ٹینشن بھی ختم ہو، ان کی ٹینشن ہو، ان کے علاقے ان کو دے دیے جائیں، اور ان اپنا فلسطینی جو مہاجر ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی سیریا میں ہے، کوئی اردن میں رہ رہا ہے، کوئی دنیا کے کہاں کس کونے میں، 3 نسلیں ان بیچاروں کے گزر گئی ہیں اس ٹریجڈی میں، اس مشکل میں۔ ان کی تو بیچاروں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی ختم ہو گئی ہے، وہ کہ کہاں کے ہیں، فلسطینی ہیں جی، کہاں پیدا ہوئے ہیں جی، فلسطینی ہیں جی، باپ کس وقت آیا جائے تھا جی۔ بیچاروں کی ٹریجڈی جو بن گئی ہے، اس کی پوری ہسٹری کا مطالعہ کریں تو پھر بات صحیح طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ فلسطینی کن مراحل سے گزر رہے ہیں۔ خدا وند تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ فرض کریں ہم مانتے ہیں کہ حماس نے غلطی کی، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی جو بلڈنگ نیچے آ کر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے؟ اس خاتون کا کیا قصور ہے جو پہلے سے اس کا شوہر جو ہے کسی جنگ میں فلسطینی شہید ہو گیا، اب وہ 5 بچوں کو پال رہی تھی، آج پانی بھی کھانا بھی اس کے لیے ہر قسم کی سہولت بند ہو گئی ہے، وہ معاشرے کی حالت میں اس سردی کے عالم میں رہ رہی۔ جی جی معذرت بے چاہتا شک، ہوں جیسے تکلیف۔ جی نہیں نہیں، جی بے شک، مطلب یہ معاملہ بہت پیچیدہ اور گمبھیر قسم کا معاملہ ہے، اور یہ اس میں بہت سارا ظلم بھی ہے، اس میں خون خرابہ بھی ہے، اس میں بہت ہی مطلب ہم سب کے، ہر انسان کے دل کے قریب ہے یہ، مطلب اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ جی تو میں یہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کون غلط ہے کون صحیح، اس کا فیصلہ تو مطلب
پورا دیکھ کے ہی تھوڑا ہو سکتا ہے اللہ بہتر کرے گا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا غیر ذمہ دارانہ طرف سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سامنے جو ہے وہ شدید قسم کا ظالم ہے، مطلب بہت ہی زیادہ ظلم، کیونکہ ہمارا یہ بھی تو اصول ہے کہ ظالم سے مظلوم کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، مصلحت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے میں بات سوال کرنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ غلطی بے شک 100 سال ہو گئے ہیں اب تو اسرائیل اور ان لوگوں کی زیادہ ہے، مطلب زیادہ کیا 99% ان کی طرف سے، لیکن ہماری طرف سے کوتاہی اگر یہ ہوئی تو مطلب ہمارے لوگوں پہ، مسلمانوں پہ، اور جو وہاں پہ رہنے فلسطینی ان کے اوپر ظلم کے لیے ہم نے راہ ہموار کر دی ایک طرح۔ جی جی، تو اور یہ اب مسئلہ معاملہ یہ ہے نا، اگر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو گویا ہم اسرائیل کو شے دے رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے حماس والوں نے غلطی کی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو آپ نے بیان کیا، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کی جو کام ہے، جس کی بربریت ہے، بلڈنگیں گرانا، لوگوں کو شہید کرنا، یتیم بچوں کو جو ہے وہ مارنا، شہید کرنا، ان پہ بیماری کرنا، کیا ہے اس میں وہ حق بجانم ہے، یہ ایک اس کو تائید مل رہی جو کہ مناسب نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی تقریباً سوالوں کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدایا ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، مظلوموں کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ظالموں کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ۔ جزاک ٹھیک ہے اللہ جی، کی بڑا شکریہ، اوکے اللہ جی، حافظ مسعود جی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔ حافظ۔